ارشاد فرمایا اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مولانا روم نے فرمایا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی وہ ہے جس میں اللہ کی بندگی ہو، بغیر بندگی کے تو انسان کی زندگی شرمندگی ہے۔ ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس میں جتنا زور اور جتنی مرتبہ نماز کے لیے کہا گیا، اتنی مرتبہ کسی اور چیز کے، کسی اور فرض کی ادائیگی کے لیے اتنا نہیں کہا۔ میرے رب نے کم و بیش 700 مرتبہ نماز کے متعلق کہا، نماز کے متعلق نماز پڑھو نماز پڑھو، اور نماز نہ پڑھنے والوں کو ڈرایا بھی اللہ نے اپنے عذاب سے۔ 16ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ جو اپنی خواہش کی تکمیل کر رہے ہیں، نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، ان قریب ان کو مقام غی یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں ان کے لیے تنگی کا جینا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ قیامت کے دن ان کو اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن اندھے بن کر کے اٹھنا؟ نہیں چاہتے تو نماز پڑھیے۔ نہیں چاہتے قیامت کے دن نابینا بن کر کے اٹھنا، بینا بن کے اٹھنا چاہتے ہیں تو سجدے کریں۔ بینائی چاہتے ہیں قیامت کے دن آنکھوں میں نور ہوگا، تبھی تو مصطفیٰ کے جمال جہاں آرا کا دیدار کرو گے۔ مصطفیٰ جان رحمت شافع محشر بن کے تشریف لائیں گے۔ حضور کی شان کیا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتا قرآن مقدس میں 30ویں سپارے میں، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ 5 رشتوں پہ انسان کو بڑا بھروسہ اور کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اگر پریشانی آئے گی باپ بچا لے گا، ماں بچا لے گی، بھائی ساتھ دے دے گا، بیٹے ساتھ دیں گے، بیوی ساتھ دے گی۔ یہ دنیا میں تو ساتھ دے سکتے ہیں، قیامت میں کوئی ساتھ نہیں دینے والا ہے۔ قیامت میں جیسے اعمال لے کر کے جاؤ گے، اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی مدد ہوگی، تمہیں جنت ملتی نظر آئے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان اپنی بخشش کے لیے کیا نہ کرے گا۔ حضرت آدم کے پاس جائے گا، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے انسان سب اکٹھے ہو کر کے، لیکن ہر ایک نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ بھی مدد نہ کریں گے، صرف اور صرف ایڈریس دیں گے، پتہ بتائیں گے اذهبوا الی محمد، تم محمد کے پاس چلے جاؤ۔ تمہاری مدد اگر کوئی کر سکتا ہے قیامت کے میدان میں تو آمنہ کے لال ہی کر سکتے ہیں۔ اب حضور کو ہم تلاش کر رہے ہیں، حضور ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ استاد زمن مولانا حسن رضا خان بریلوی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ دیکھنا چاہتے ہیں حضور کا مقام و مرتبہ، قیامت کے دن دیکھو گے حضور کا مقام و مرتبہ۔ ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں تو بہتر ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مبلغ حق و صداقت حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ راجستھان، مسلک اعلی حضرت۔ آئیے حضرت آئیے پر آجیے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے بیٹھے رہیے گا، بہت فاسٹ ہیں، جتنی جلد آپ فاسٹ کام کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کو اسٹیج پہ لانے کا، اتنا تھوڑا سنیے بھی تو صحیح، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تشریف رکھیں۔ دیکھیے بتائیے عجیب حال ہے یار، کیا صلاۃ و سلام ہو گیا، دعا ہو گئی، میلاد ختم ہو گئی؟ عجیب تماشا ہے، عجیب ڈرامہ۔
ہمارے مقصود صاحب رضوی کدھر ہیں یا نہ؟ ارے یہ آپ کرسی والوں سے گزارش ہے آپ سامنے آ جاؤ، کرسی لے کے سامنے آؤ، آپ حضرات ادھر سے ہٹو، آپ آ جاؤ، آپ بہت اچھے لگ رہے ہو ماشاءاللہ، ماحول بنے گا، آ جاؤ ادھر کرسی رکھو، سامنے کرسی رکھ لو، آپ سائیڈوں سے رکھو، یہ نیچے آ کر کے بیٹھو، حضور کی محبت میں جو نیچے آ کر کے بیٹھے گا مدینے والے آقا اسے اونچا کر دیں گے، اللہ حضور کے صدقے میں عزت عطا فرمائے گا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ آئیے میرے بھائی نیچے آ جائیے، جس کو اگر بڑی پریشانی ہے نیچے نہیں بیٹھ سکتا وہی بیٹھا رہے۔ اب آپ پوری ایمانداری کے ساتھ اگر اتنی دقت ہے کہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو بیٹھے رہیے گا، اور اگر کوئی ایسی کوئی دقت نہیں ہے تو نیچے بیٹھ جائیے۔ اب بتائیے آپ کرسی بیٹھے رہیں گے؟ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ ہم ڈاکٹر بتائیے ہم، ارے آپ تو جوان ہو یار، نیچے آ جاؤ، آپ بزرگوں کو بیٹھنے دو، آؤ سامنے آؤ، سامنے آؤ، جلدی آ جاؤ آپ حضرات، چلو بھائی آپ بیٹھو، یہ بھائی وی آئی پی لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہے نہیں؟ ذرا محبت سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اعمال اچھے کیجیے عزیزان ملت اسلامیہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہمارے امام ہیں کہ نہیں ہے؟ بولو، ان کی زندگی آپ دیکھو، سرکار اعلیٰ حضرت کی نمازیں آپ دیکھو، حضور مجاہد ملت کے آپ دیار کے قریب میں رہتے ہیں، ادھر بنگال ہے ادھر اڑیسہ ہے، سرکار مجاہد ملت کی آپ زندگی دیکھیں، کیسے نمازوں کے پابند تھے سرکار مجاہد ملت، جیلوں کے اندر بھی جس نے مصلی بچھا کے نماز پڑھی انہیں سرکار مجاہد ملت کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ مراد آباد کے شہر کے قریب میں ایک گاؤں ہے قریہ جس کا نام ہے اکا، حضرات اکا کے ایک مولانا جو زمانے طالب علم تھا وہ جامعہ نعیمیہ میں پڑھتے تھے، اس وقت ایک ٹیچر کی حیثیت سے حضور سرکار مجاہد ملت بھی ہوا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ حضور صدر الشریعہ نے آپ کو جامعہ معینیہ یعنی اجمیر معلیٰ میں آپ فارغ التحصیل ہوئے، وہاں سے لے کر کے آپ کو جامعہ نعیمیہ آئے، سرکار صدر اللہ فاضل فخر الاماثل حکیم سید نعیم الدین مراد آبادی نے حدیث کی کتابیں آپ کو پڑھائیں، اللہ اکبر کبیرہ، پھر آپ کا تقرر بھی ہوا، وہیں پہ آپ پڑھانے لگے جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں، اللہ اکبر۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سنی ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کی مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ مسجدوں کو آباد کیوں نہیں کرتے؟ آؤ ذرا دیکھو اپنے اسلاف کی زندگی، سرکار مولانا حبیب الرحمان سرکار مجاہد ملت، اللہ اکبر، آپ کے ایک شاگرد ہیں، نام ہے مولانا عبدالرب حبیبی مراد آبادی، جو دینگر پور کے رہنے والے ہیں، جو مراد آباد سے 14 کلومیٹر کی دوری پہ سنبل روڈ پر یہ شہر یہ قصبہ واقع ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں مولانا عبدالرب حبیبی مراد آبادی میرے ایک ساتھی ہیں، میرے ایک دوست ہیں، کلاس میٹ تھے، مولانا مسعود الحسن جو اکا کے رہنے والے تھے، ایک میرے دوست یہاں کے بھدرک کے رہنے والے تھے، ان کا نام تھا عبد القدوس، ایک میرے ساتھی بلیا کے رہنے والے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مولانا مسعود الحسن کے یہاں حضور سرکار مجاہد ملت کی دعوت ہوئی، فرماتے ہیں ہم بھی ساتھ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، دعوت ہم نے کھائی، اس کے بعد جب رات وہاں قیام کیا، اتنی بارش ہوئی، ڈھیلا ندی پانی سے لبالب ہو گئی، صبح کو جب کوچ کرنے کا گاؤں سے ارادہ مراد آباد کو کیا تو گاؤں والوں نے کہا حضرت ڈھیلا ندی میں بہت پانی ہے، اتنا پانی جس کا کوئی اندازہ نہیں، ہاتھی ڈباؤ پانی ہے، رئیس اعظم اڑیسہ سے باتیں ہو رہی ہیں، سرکار مجاہد ملت سے گاؤں والے باتیں کر رہے ہیں، سرکار مجاہد ملت نے کہا میں تو اپنے استاد گرامی حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی سے وعدہ کر کے آیا تھا صبح کو آ جاؤں گا اور شام کو مجھے اڑیسہ کے لیے بھی روانہ ہونا ہے، کہا حضرت پانی بہت ہے، آپ جا نہیں سکتے، کشتی کا بھی انتظام نہیں ہے، کہا چلو معائنہ تو کرتے ہیں کتنا پانی چل رہا ہے ندی میں، آ کر کے دیکھا ہے لبالب
ندی چل رہی ہے، پانی بڑے زور شور سے چل رہا ہے، اللہ اکبر، اوپر سے پہاڑوں سے پانی آتا تھا، ہاتھی ڈباؤ پانی میں اتنی طاقت اور اتنی سرعت ہوتی تھی، ہاتھی کے پیر بھی اپنی اس جگہ پہ اللہ اکبر جم نہ سکے، یعنی ہاتھی کو بھی پانی اپنے ساتھ بہا کے لے کر کے چلا جائے۔ سرکار مجاہد ملت معائنہ کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اسی اسنا میں مولانا عبدالرحمن حبیبی فرماتے ہیں ایک دودھیا آیا جس کو اللہ اکبر دودھ لے کر کے شہر میں جانا تھا فروخت کرنے کے لیے، اس کے پاس ایک لکڑی تھی اور لکڑی میں دو سوکھی ہوئی لوکیاں جن کو ہم لوگ کھاتے ہیں کدو بھی کہتے ہیں، وہ سوکھی ہوئی لوکیاں ایک لکڑی کے اندر بنی ہوئی تھی، اس نے اللہ اکبر ڈھیلا ندی کے اندر وہ اپنی لکڑی کو ڈالا، اس کو پکڑا، تیرنے لگا۔ سرکار مجاہد ملت نے فرمایا عبدالرب دیکھو ایک دودھ بیچنے والا اللہ اکبر ڈھیلا ندی کو پار کر رہا ہے، وہ تیر رہا ہے اور عبدالرب حبیبی دیکھ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے شاگرد رشید تلمیذ خاص مولانا عبدالرب حبیبی نے کہا حضرت اس کے پاس تو تیرنے کا سامان ہے، ہم پہ سامان نہیں۔ فرماتے ہیں مجھے تیرنا آتا ہے، میں کھڑے کھڑے تیر لیتا ہوں، آؤ میرے ہاتھ پکڑ لو۔ سرکار مجاہد ملت کا ہاتھ مولانا عبدالرب حبیبی نے پکڑا اور مولانا عبدالرب حبیبی کا ہاتھ مولانا عبدالقدوس بدرقیوی نے پکڑا، اللہ اکبر کبیرہ، ان کا ہاتھ مولانا مسعود الحسن نے پکڑا اور تیرنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ ہاتھی کے بھی پیر نہ جمے، لیکن سرکار مجاہد ملت جہاں پیر رکھ رہے ہیں جمتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاتھی ڈباؤ پانی تھا، ہاتھی بھی ڈوب جاتا، لیکن یہ مجاہد ملت کی کرامت تھی کہ پانی آپ کے ناف تک تھا، ناف کے اوپر تک نہ چڑھا۔ فرماتے ہیں جب جامعہ نعیمیہ مدرسہ پہنچے، سرکار صدر اللہ فاضل کے روم میں، اللہ اکبر ان کے کلاس میں، جب سرکار مجاہد ملت پہنچے جا کر کے سلام کیا، ہم بھی پیچھے پیچھے ہم بھی ان کے پاس میں پہنچے، اللہ اکبر سلام کیا۔ سرکار صدر اللہ فاضل نے فرمایا حبیب الرحمن ڈھیلا ندی کو کیسے پار کر دیا؟ سرکار مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ نہ کوئی جواب نہ دیا، گردن جھکائے خاموش کھڑے رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن مولانا عبدالرب حبیبی فرماتے ہیں اے میرے دادا استاد کیا پوچھ رہے ہو؟ ڈھیلا ندی کو کیسے پار کیا ہے؟ آج میرے استاذ گرامی نے صرف خود نہیں تیرے ہیں بلکہ ہم کو بھی تیرا دیا ہے۔ اتنا سننا تھا، سرکار صدر اللہ فاضل نے اپنے سر کو نیچے ڈال لیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اشک بار ہوئے، دامن آنسو سے بھیگ گیا۔ کچھ دیر کے بعد خاموشی کو توڑتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا اے مولانا عبدالرب کان کھول کر کے سنو، میرے حبیب الرحمن نے ڈھیلا ندی میں صرف تم تین کو تیرایا ہے، لیکن قیامت کے دن میرا حبیب الرحمن نہ جانے کتنے گنہگاروں کو میدان قیامت کے میدان میں تیراتا ہوا جنت میں لے کر کے جائے گا، قیامت کے میدان سے جنت میں لے کر کے جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ روحانی طاقت تھی، یہ نماز کی طاقت تھی، یہ قرآن کی طاقت تھی، یہ اللہ کی عبادت کی طاقت تھی۔ سرکار مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیں، بعد میں 40 صحابہ کرام اٹھائیں تو ہل نہ سکے، لیکن وہی مولا کائنات ایک دن کھانا چبا رہے تھے، چب نہیں پا رہا تھا، کہا حضور اتنی طاقت، وہ قلعہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ادھر کہ کھانا بھی نہیں چبا پا رہے، کوئی چیز طرح کی۔ فرماتے ہیں وہ میرے ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان کی طاقت کچھ اور ہوتی ہے، جسم کی طاقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ایمانی طاقت اس وقت پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے نماز پڑھیے، حرام روزی سے بچیے۔ ایک لقمہ حرام کا آپ نے کھایا، 1 روپیہ، 40 دن تک آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی دعا قبول نہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ حرام روزی سے بچیں، نماز پڑھیں، انشاءاللہ ایک ایک سجدہ آپ کی قسمت کو بدلے گا۔ آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اٹھے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ قبول پہلے فرما لے گا۔
तहज्जुद भी पढ़ेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, हराम खाएंगे तो आपका एक भी सजदा कबूल नहीं होगा, मैदान महशर में आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। इसलिए बड़ा ज़रूरी इम्पोर्टेंट है नमाजी के लिए कि वो अपनी ग़िज़ा को हलाल तलाश करे। हलाल लुक़्म जब खाएगा उसके पेट में जाएगा तो वो नूर बन जाएगा, उजाला बन जाएगा, रोशनी बन जाएगी। फिर जब इबादत करेगा तो इबादत में लज्जत आएगी, मज़ा आएगा। कि बोलो क्या आएगा? मज़ा आएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बस बात को तेज़ी के साथ ख़त्म करूँ। नमाज पढ़िए, नमाज के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन लोगों को दौलत से नवाजा है वो ज़कात का भी एहतमाम करते रहें, वक्त पे ज़कात निकालें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ज़कात के साथ साथ फलाह बहबूद वाले काम, खैर के साथ अल्लाह अकबर पर खिदमत खल्क़ जिसको कहा जाता है, किसी गरीब की मदद भी किया करें। इसलिए कि सहाबा किराम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। उनकी ज़िंदगी में न सजदे छूटे हैं और अल्लाह ने दौलत दी तो किस तरह वो खर्च करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह की इबादत करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, रिश्तेदारों के साथ भलाई करो, यतीमों के साथ भलाई करो, मिस्कीनों के साथ भलाई करो, पड़ोसियों के साथ भलाई करो। अल्लाह अकबर, पड़ोसी के साथ हम भलाई करने तैयार नहीं, मिस्कीनों की खैर ख्वाही करने के लिए तैयार नहीं, यतीमों को खाते हैं, अपना खिलाते नहीं बल्कि उनका खा जाते हैं। याद रखिए कसम खुदा की, आपको मैं बताता हुआ चलूँ और बहुत जल्द बात को ख़त्म करो। इसलिए खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलक आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ हैं। मुझे जो वक्त दिया इंशाअल्लाह उससे पहले अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अब ज़रा आप थोड़ी देर के लिए और तवज्जो फरमा लीजिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी आप देख लें। हुज़ूर का जब विसाल हुआ,